کوئی کہتا ہے میرے پاس امریکہ ہے، میں نے کہا تیری امریکہ میں میری اذان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس یورپین ممالک ہے، میں نے کہا یورپین ممالک میں میرا قرآن ہے۔ ہے یہ نہیں ہے؟ عبادت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تبلیغی جماعت گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی؟ وعظ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تم دنیا کے جس کونے کا نام لو گے میں اسی کونے میں تمہیں آزان اور نماز عبادت اور قرآن بتا دوں گا۔ کہنے والا مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نماز بتائیں گے، آپ عبادت بتائیں گے، آپ قرآن بتائیں گے، سبھی چیزیں بتا دیں گے، مگر آپ تو صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں صحابہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اذانوں کی صداؤں میں صحابہ کچھ نہیں۔ دین کے جس شعبے میں کوئی بات کرے گا اسے صحابہ کی بات ضرور کرنی ہے۔ بے شک۔ لیوزلہو علی الدین کلی 64,65,000 مرتبین پہ جب اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو لہرانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دین جب مکہ سے باہر نکل رہا تھا نکالنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دین مدینہ میں داخل ہو رہا تھا داخل ہونے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دین جب قسطنطنیہ میں آ رہا تھا آنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دین جب عرب سے عجم میں آ رہا تھا آنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ دین جب دریا کو چیر کے چل رہا تھا چلانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میرے میں جو سوار تھا سوار کرنے والے کون تھے؟ عجم تک جب پہنچا تھا پہنچانے والے کون تھے؟ کہاں تک چلایا تھا لانے والے کون تھے؟ کہاں تک چلایا تھا لانے والے کون تھے؟ کہاں تک چلایا تھا لانے والے کون تھے؟ کہیں تک چلایا تھا تو لانے والے کون تھے؟ جب بگڑا تھا سمیٹنے والے کون تھے؟ بگڑا تھا ٹکنے والے کون تھے؟ پھیلا تھا پھیلانے والے کون تھے؟ جب پھر شروع تھا حافظ بننے والے کون تھے؟ تحریر بنتا ٹکنے والے کون تھے؟ نظام بنتا نظام کرنے والے کون تھے؟ نافذ بنتا نافذ کرنے والے کون تھے؟ دنیا میں پھیلا تھا پھیلانے والے کون تھے؟ عالم میں چھایا ہوا ہے لے کر آنے والے کون تھے؟ اس کے علاوہ جواب دے کہ یہ نہیں یہ تھے کوئی جواب دے نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے بعد جواب ہے نہیں۔ بے شک۔ اسی لیے ہم نے جہاں دین کی اور بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں وہی ہم نے اس شعبے کو کہ صحابہ کی وجہ سے دین موجود اور محفوظ اور مضبوط ہے اس لیے صحابہ کو مضبوط کرو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ پر تنقید کرنے والے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے صحابہ کو گالی دینے والوں کا راستہ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ 8 فروری کو ملک میں الیکشن ہوئے اور ملک میں الیکشن میں عوام نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی پارٹی جس پارٹی کا نشان لے لیا گیا جس پارٹی کی لیڈرشپ کو قید کر دیا گیا لوگوں نے اس کو حق
کیا بات ہے تو پھر سلیکشن کو الیکشن کیوں کہتے ہو؟ سلیکشن کہہ دو صحیح بات کہ تم نے ایک سلیکشن کی، لیکن تم سلیکشن یوں بھی کر لیتے تو تم سے کس نے پوچھنا تھا؟ تم سے پوچھنا کون ہے؟ یہ جتنے لوگ ہیں یہ تم سے پوچھ کے تو سب کچھ کرتے ہیں، یہ سارے پوچھ کے آئے تھے، تم ہی کر دیتے اس کی بغیر کہہ دیتے فلاں جگہ یہ اور فلاں جگہ یہ، شورا تو تمہارے پاس ہے نا، فیصلے تو تمہارے مانے جاتے ہیں، تو اتنا میدان لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے افسوس قوم کے پیسے والے جو پاکستان جیسے غریب ملک میں اتنا پیسہ خرچ کر کے جناب وہاں پر اتنے بڑے الیکشن کا انعقاد ہوا اور الیکشن کمیشن ایک ادارہ بنایا گیا، میں واضح کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو پتہ ہی کچھ نہیں، بے شک بے شک ہوا کیا اسے کچھ پتہ نہیں، کس طرح ہوا اسے کچھ پتہ نہیں، اسے لکھی ہوئی پرچیاں دی تھی اور لکھی ہوئی پرچیاں اس نے پڑھ لی ہیں، اس کے جو تھیلے ہیں وہ تھیلے کون لایا، ان تھیلوں میں کیا ہے، فارم 45 کیا ہے، پھر فارم 47 کیا ہے، سیٹیں آج بھی بڑھ رہی ہیں، مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا سیٹیں بڑھ رہی ہیں لے لو، میں نے کہا خیرات لینے کا آدمی نہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہے عوامی حق کو مانتا ہوں، عوام میں رہتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے بانٹی جا رہی ہے، تم بانٹ دو گے تقسیم ہو جائے گی، ملک مستحکم کیسے ہوگا، ملک مضبوط کیسے ہوگا، ملک میں ترقی کیسے ہوگی؟ اگر کوئی کام کروانا ہے صحیح ڈھنگ سے تو کراؤ، جمہوریت مانتے ہو جمہوریت کو صحیح کرو، تمہارے پاس نہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے، بے شک ہر میدان میں کوئی کام تم نے پورا نہیں کیا، کچھ انگریز سے لے لیا، کچھ اسلام سے لے لیا، کچھ کافروں سے لے لیا، کچھ مسلمانوں سے لے لیا، یہ ملے جلے بات نہیں بنے گی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کچھ مغرب سے لیتے ہو، کچھ یورپ سے لیتے ہو، کچھ فلاں سے لیتے ہو، پھر ملا کر کچھ اوپر بناتے ہو، نہ اس کے ہو نہ اس کے ہو، نہ یہاں کے ہو نہ وہاں کے ہو، بے شک لیکن اسے پارٹی کا جب نشان لے لیا گیا تو وہ پارٹی اب کسی اور پارٹی میں ضم ہونے جا رہی ہے، میں نے بہت دنوں تک اس پر تبصرہ نہیں کیا اور میں ماحول کو دیکھتا رہا، اس پارٹی کے آزاد لوگ اب بکنے جا رہے ہیں، ہمیشہ دنیا نے دیکھا تھا غلام بکتے ہیں، آزاد نہیں بکتے نہیں بکتے کیا بات ہے توڑ بھی دیکھا، آج آزاد بک رہے ہیں، واہ کیا بات میں نے الیکشن میں کہا تھا پارٹیوں کے نمائندے پارٹیوں کے غلام ہیں، بات واضح ہو گئی، بے شک آزاد بک رہے ہیں، غلام تو پہلے سے بکے ہوئے ہیں، آزاد بک رہے ہیں، یار بکو بھی تو کسی چیز پر، یہ ایک ایسی تنظیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں جسے FWM کہتے ہیں، یہ تو ایسے ہوئی جیسے W18 W17 FWM میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ سوچو تو صحیح، اس کے اختیارات میں لکھا ہے کہ ہم خمینی طرز پر نصب العین بنائیں گے، خمینی کون ہے؟ خمینی نے پاکستان میں فتنہ برپا کرنے کے لیے ایران کے انقلاب کے بعد پاکستان میں فتنہ واریت کو پھیلایا، خمینی نے پاکستان میں لٹریچر پہنچایا، خمینی نے پاکستان میں اپنی تحریرات بھیجی، خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضور بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آزاد لوگوں تم ایک ایسی پارٹی میں جا رہے ہو جس پارٹی کا جو لیڈر، جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور میں نے تمہیں بتایا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے دین بھی پسند کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا، اور اس کے لیے دین کو چن بھی دیا گیا، اور وہ شخص ہے جس نے کہا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے پورا
नाउज़ बिल्लाह, नक़ल कुफ्र नबाशत। बस उमर को मुसलमान नहीं कहता, खुमैनी नहीं कहता, हम उस खुमैनी को मुसलमान कहते नहीं। आजाद लोगों, तुम गुलाम बनने जा रहे हो, मगर जिसकी पार्टी में गुलाम बनने जा रहे हो, क्या उसके मंशूर को पढ़े? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा कोई अकीदा है जो खुमैनी का था? मेरा सवाल है और मुअज़्ज़िज़ अराकीन से जो इस दफा इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है और वो उसके साथ मिंबर बने हैं, तुम ऐसी पार्टी में शामिल होकर उसके इस दस्तूर को और उसके सामने को मानते हो? अगर मानते हो तो कौम तुमसे हिसाब जरूर देगी इंशाअल्लाह। और अगर नहीं मानते तो फिर इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। मैंने खुमैनी के हवाले से 2 हवाले दिए, मैं इस पर बड़ा मवाद रखता हूं। कोई चाहेगा इस उन्वान पे बहस करना चाहेगा, जिस मैदान और जगह का इंतखाब करेगा, हम भाई इस पर बहस भी करेंगे, तलाक भी देंगे, बताएंगे। जो हज़रत उमर को मुसलमान नहीं मानता वो मुसलमान हो सकता नहीं। जो अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता वो मुसलमान हो सकता नहीं है। इसलिए MWM में जाने वाले सोच लें, उस दस्तूर को जरूर पढ़ें जो खुमैनी की राह पर चलने का उनने लिखा हुआ है। और इस्लाम पाकिस्तान की, इस मुल्क की, इस फिरका वाहियत के खिलाफ अगर कोई चीज है वो खुमैनीज़्म है, वो ईरान है, वो उसके गुमाश्ते हैं जिनने इस धरती में दहशतगर्दी को उरूज दिया और यहाँ कत्ल के दार को, बाजार को गिरफ्तार रखा। आज तक जितने लोगों के वाक़यात मसाजिद, मिंबर और मेहराब और रोडों और चौकों पर कत्लेआम की सूरत में हुए, उन सब के पीछे ईरान था और आज भी उनके कातिल ईरान में मौजूद है। और इस मौजूदा MWM का सरबराह ये नहीं है, ये भी गलत है मेरे लोगों की, इसका सरबराह हसन नसरुल्लाह है जो ईरान में बैठकर पूरी दुनिया में अपने मुख्तलिफ एजेंट बनाकर वहां पर इलाका रहता, उसने नाम रखकर एक एजेंट बनाए। इनको लीड वहां से किया जाता है, इनका जनरल सेक्रेटरी बहुत है, इनका चेयरमैन बहुत है, वहां से इनको हिदायत दी जाती है। इनने शाम में, इराक में, लबनान में मुसलमानों के साथ जो कुछ किया वो पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं, ये खुद नहीं कर सकते। उन्हें कौन हाथ आ गया इमरान खान की सूरत में, ये इसके कंधों में रख के आगे इस बात को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं इमरान खान आगे बढ़ के चुके हैं कि वो दुनिया में आइडियल शख्सियत किसी को मानता है तो वो उमर है। वो कौन है? उमर है। वो कौन है? उमर। इसीलिए जगह भागम को खैबर पख्तूनख्वा ने उनने छुट्टी का ऐलान भी किया और आज जिस शख्स का वजीर आजम के लिए इंतखाब किया उसका नाम भी उमर है। हम इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और इसके बकार के लिए बारहा अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं, कई बार और भी देनी पड़ी। अब कुर्बानी